الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہمیں ماہ رمضان تک زندہ سلامت رکھا، اور یہ احسان عظیم اس اعتبار سے کہ گزشتہ رمضان کے بعد سے اس رمضان کے درمیان کیا کمی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی، ہم میں سے ہر شخص کم از کم اپنے متعلق مکمل آگاہی رکھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کمزوریاں برتی ہیں، کیا کیا عملی کمزوریاں ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی پیروی میں ہم نے کیا کیا سستیاں کی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اگر اللہ نے ان تمام تر کمی کوتاہیوں اور نقص کے بنیاد بعد بھی ہمیں اس سال کے ماہ رمضان تک زندہ رکھا ہے، اور امید ہے کہ اس کے روزے بھی رکھنے کی نصیب ہو ہمیں، تو کم از کم ان دو رمضانوں کے بیچ کی گئی کوتاہیوں کا ہم ماہ رمضان میں اپنے اعمال اور عبادات کے ذریعے ان کوتاہیوں کو دور کر سکے اور اپنے پروردگار کو راضی کر سکے، اس کی قربت پا سکے. اور جو لفظ مومن ہم پر بولا جاتا ہے، فی الحقیقت ہم اپنے آپ کو شیطان کے شرور اور شیطان کی سازشوں سے اپنے آپ کو مأمون بنا سکے. مومن بمعنی مأمون بھی آتا ہے. مأمون اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ امن طلب کرنے پر اسے امن دے دیا جائے اور وہ کسی کے خطرے سے محفوظ ہو جائے، اسے مأمون کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے لیے شیطانی شرور سے امن کا ذریعہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، ہدی للناس، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح کرنے والا ہے یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو بھی اس ماہ کو پائے فلیصم، کو اسے چاہیے ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی
تعداد کو پوری کرے. اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، دشواری کا کوئی معاملہ نہیں چاہتے. ولتکملوا العدۃ، مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت آسانی ہی کا معاملہ چاہتے ہیں تو پھر ولتکملوا العدۃ، پھر تمہیں چاہیے ہے کہ تم اس کی تعداد پوری کرو. اور تعداد اس لیے پوری کرو کہ اس تعداد کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں کو کھولا ہے تاکہ ان نعمتوں سے ہم سرفراز ہوں. اور پھر روزے کا بنیادی مقصد کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر سکیں اس کی ہدایت دینے پر. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اس بنیاد پر ہم اس کے اس حکم کی بجا آوری بھی کریں اور اس بنیاد پر کریں کہ یہ ایک بہت بڑے ذات کا حکم ہے. اس حکم کی تکمیل کی بنیاد صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک عادت ہے، ہم نسل در نسل روزے رکھتے آئے ہیں، عادت کی تکمیل نہیں بلکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے روزے رکھیں کیونکہ اسی کا حکم ہے اور ہم نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اور اگر ہماری روزے اس بنیاد پر کہ ہم محض اس کے ذریعے عادتوں کی تکمیل کریں، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے وہ روزے با اختیار اور حاکم روزے نہیں ہوں گے، وہ بے اختیار اور محکوم روزے ہوں گے. ہم عادت کو پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روزہ ہماری اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر پاتی. لہذا ہمیں وہ روزے رکھنے چاہیے ہے کہ جو روزے ہمیں بدلے، اور ان روزوں کے رکھنے کے ساتھ ہمارے اندر جس طرح عبادات کی ترقی ہو ویسے ہی ہماری عقلی ترقی بھی ہو. اور عقلی ترقی کی بنیاد پر ہم وہ تمام تر بیوقوفیاں چھوڑ دیں جو اس وقت جن بیوقوفیوں پر ہم اتر آئے ہیں بحیثیت ملت، بحیثیت قوم، بحیثیت مملکت. جس بیوقوفی کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کریم ان روزوں کے توفیل ہمیں ان بیوقوفیوں سے نجات دلا دے. اور یہ بیوقوفی نہیں تو کیا سمجھتے ان چیزوں کو. اور یہ بیوقوفی اور دینداری یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے کہ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ہوشیار رہو، مومن کی فراست سے ہمیشہ خبردار رہو. وجہ کیا ہے؟ فإنه بلا شبہ مومن جو ہے ینظر دیکھتا ہے بنور اللہ، اللہ کی روشنی کے ذریعے سے. اور اللہ کی روشنی کیا ہے؟ وہ دینداری ہے. جب انسان میں دینداری ہو تو کم از کم اپنی دیندارانہ نگاہ کی بنیاد پر وہ اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے اس خطے میں گڑھ جوڑ کی بنیاد پہ بہت کچھ ہوا، یعنی ہمارے یہاں حکمران اور علماء کی گڑھ جوڑ کی بنیاد پر پھر قواعد کو فروغ دیا گیا، مسجدوں کی عصمت بحال ہوئی، انسانوں اور امت مسلمہ کا خون اس گھر میں بہایا گیا جس خدا کے بندگی کے دونوں طبقے یا تینوں طبقے یا چاروں طبقے دعویدار تھے. ان سب نے ایک دوسرے کا خون اسی رب کے سامنے اسی گھر میں بہایا اور سرپرستی حکمران اور علماء کرتے رہے. پھر جہاد کے نام پہ فتنہ اس قوم پر مسلط کیا گیا. وہ حکمران اور علماء کی گٹھ جوڑ کے بنیاد پر پوری انسانیت کو باہم دست و گریبان کیا
دین اس میں رسوا ہوا، علماء اس کے تماشا دیکھتے رہے، جو وظیفہ فات تھے وہ اپنا وظیفہ لے کر منہ بند رکھا کرتے تھے، اور جنہوں نے کچھ کہا وہ کافر قرار دے دیے گئے۔ اور آج پھر علماء اور با اختیار طبقے کے گٹھ جوڑ سے جو فتنہ قوم پر مسلط کیا گیا ہے، تعاون اور مراد کوئی نہیں انسانیت کے ساتھ۔ پہلے پھر قواریت کے نام پہ مرا، پھر جہاد کے نام پہ قوم مرا، اب بھوک کے نام پہ قوم مرے گا۔ اللہ کریم ہمارے علماء، ہمارے حکمران اور اس ملک کے باشندگان کو وہ عقل ان روزوں میں نصیب فرمائے جو دین داری اور دیانت داری کی بنیاد پر بصیرت کے نام سے انسانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں وہ عقل سلیم سے نوازے جس عقل سلیم کی بنیاد پر مومن صحیح معنوں میں مومن کہلایا